الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا باب نمبر 69 ہے۔ باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاته۔ اس بات کا بیان کہ اگر نمازی کی پشت پر گندگی یا کسی مردار کو ڈال دیا جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ تو اس باب میں انہوں نے وہ چیزیں کہ جو نماز کے جس سے نماز خراب نہیں ہوتی ان چیزوں کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور ان چیزوں کے اندر جو اور مسائل ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا امام بخاری نے۔ کان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته۔ حضرت ابن عمر اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے پر خون دیکھتے تو نماز جاری رکھتے اور کپڑا اتار دیتے، اس کپڑے کو سائیڈ پہ کر دیتے، یعنی کوئی ایسا حصہ کپڑے کا جیسے کوئی پگڑی ہے، امامہ ہے، جو چادر پہنی ہوئی ہے کہ اس کو آپ اتار دیتے تو اور نماز کو جاری رکھتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر نجاست انسان کے اوپر لگی ہو تو اس کو انسان دور کر دے اور نماز کو جاری رکھے۔ نماز کو توڑنا، نماز کو باطل نہیں ہوتی، انسان کہے کہ نماز میری اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ آپ کے قدموں میں کچھ گندگی ہے، جو آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے جوتوں کو نماز میں ہی اتار دیا، تو صحابہ نے بھی اتار دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم نے کیوں اتارا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے اتارا تو ہم نے بھی اتارا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو جبریل نے یہ بات بتائی تھی۔ تو ایک تو یہ بیان کیا، دوسرا کہتے ہیں وقال ابن المسیب والشعبی، امام ابن المسیب اور امام شعبی کہتے ہیں اذا صلی وفی ثوبه دم او جنابت او لغیر القبلة او تیمم وصلی ثم ادرک الماء فی وقته لا يعید، کہ اگر آدمی کے کپڑے اس حالت میں نماز پڑھے کہ کپڑے پر خون یا منی لگی ہو تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے، نماز کو نہیں دہرائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے کسی جگہ پر نماز پڑھی اور اس نے کوشش کی کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھے، آپ سفر میں ہیں، آپ کسی جگہ پر پہنچے ہیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ پتہ کریں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور اس کے بعد آپ نماز ادا کر لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو قبلہ جو ہے وہ کسی اور سمت میں تھا، تو اس صورت کے اندر بھی نماز کو دہرایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو نماز پڑھ لی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھول کو معاف فرمایا ہے، خطا کو معاف فرمایا ہے۔ یہ جب آیت اتری ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قد فعلت، میں نے یہ تمہاری دعا قبول کر لی۔ خود ہی اللہ نے دعا سکھائی اور خود ہی اس کو قبول فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو لیکن اگر ایک آدمی کوشش نہیں کرتا قبلہ پتہ کرنے کی، تو اس صورت کے اندر یا اس میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ نماز دہرائے گا۔ سستی سے کھڑا ہوا، جدھر بھی منہ ہوا اور نماز پڑھ لی، تو یہ نماز جو ہے وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ قبلہ رخ ہونا شرط ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے، وہ کوشش ضرور کرے، پتہ کرے، البتہ اگر اس کو کوشش کے باوجود سے
غلطی ہو جائے تو اس صورت میں وہ نماز کو نہیں دہرائے گا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں او تیمم وصلی ثم ادرک الماء فی وقتہ لا یعید، کہ اگر وہ تیمم کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے پھر اس کے بعد اسے پانی مل جاتا ہے، پہلے اس کے پاس پانی نہیں تھا، بعد میں اس کو پانی مل گیا، تو وہ نماز کو نہیں دہرائے گا، اس کا اعادہ نہیں کرے گا، اس کی نماز درست ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو کسی کام پہ بھیجا، تو ان دونوں کو پانی نہیں ملا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر ان دونوں کو پانی مل گیا، تو ان میں سے ایک نے جو ہے وہ دوبارہ وضو کیا اور نماز کو دہرایا، اور دوسرے نے جو ہے نماز کو نہیں دہرایا، بلکہ جو اس نے تیمم میں نماز پڑھی تھی تیمم کے ساتھ بس وہی پڑھی، دوبارہ پانی ملنے کی وجہ سے دوبارہ وضو نہیں کیا اور نہ دوبارہ اس نماز کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ نے اس شخص کو کہ جس نے وضو دوبارہ کیا اور نماز پڑھی تھی، آپ نے اسے فرمایا تمہیں دوہرا اجر ملا، لکل اجر مرتین، تمہیں دو اجر ملے ہیں، ایک پہلی نماز کا جو تیمم کے ساتھ پڑھی اور ایک پانی کے ساتھ۔ وقال للذی لم یعد الصلاة لم یعد الصلاة، اور جس نے نماز کو نہیں دہرایا تھا آپ نے اس کو فرمایا اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا ہے، تم نے سنت پر عمل کیا ہے، تو سنت میں آسانی ہے نا، تو اس لیے آپ نے اس کی اس لحاظ سے تعریف فرمائی۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فقہی مسائل میں اگر دو رائے ہو جائیں اور دونوں کے پاس دلائل ہوں تو دونوں ہی قابل تعریف ہوتے ہیں، ہے نا، جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں ویلڈ، حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، تو اوورآل یہ سارے کے سارے ہی دلائل رکھتے ہیں اپنے اپنے، ان میں سے کسی ایک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ تو گمراہ ہے، یہ تو حدیث کا منکر ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ آپ کو ان کی دلیل کا نہیں پتا نا، اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن انداز دیکھنے کا اور سمجھنے کا مختلف ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو بڑا ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے، وہ آپس میں کہنے لگے تم میں سے کون جاتا ہے کہ فلاں قبیلے کی اونٹنی کی بچہ دانی لے آئے، اس کی جو گندگی ہے اس کو لے آئے اور وہ لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب وہ سجدے کی حالت میں ہو تو وہ ان کی پشت کے اوپر رکھ دے۔ تو ان میں سے ایک بدبخت اٹھا جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، فانبعث اشقى القوم، سب سے زیادہ بدبخت انسان اٹھا اور اسے لے کر کے آیا اور پھر دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھ دیا۔ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ تو رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش کہ مجھے تحفظ حاصل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود جو ہیں ابتدائی مسلمانوں کے اندر سے ہیں، ابتدائی مسلمانوں کے اندر سے ہیں، اور ان کتنی تکلیف کی کیفیت میں گزرے ہوں گے کہ ان کے نبی کے جسم پر ان کے سامنے جو ہے وہ گندگی کو رکھ دیا گیا،
اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر موجود تھے، اور ابن مسعود کچھ نہیں کر سکے، اور وجہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے تحفظ حاصل ہوتا۔ اس زمانے میں جن لوگوں کے مضبوط قبائل تھے، جن کے خاندان تھے، انہیں تحفظ حاصل تھا، وہ سٹینڈ لے لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود کمزور تھے، تو اس لیے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے تحفظ حاصل نہیں تھا۔ تو اس چیز کو بیان کرتے ہیں، نیچے پتہ ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا، تو وہ کافر جو تھے ظالم آپس میں ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، اپنا سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ کی پشت سے اسے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ تب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 3 مرتبہ یوں بد دعا کی، اے اللہ قریش سے بدلہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بد دعا کرنا ان پر بڑا بھاری گزرا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام بنام فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے انتقام لے، اللہم علیک بی ابی جہل، ابو جہل سے انتقام لے، وعلیک بعتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ سے انتقام لے، وشیبہ بن ربیعہ، اور شیبہ بن ربیعہ سے انتقام لے، والولید بن عتبہ، اور ولید بن عتبہ سے انتقام لے، وأمیہ بن خلف، اور امیہ بن خلف سے انتقام لے، وعقبہ بن ابی معیط، اور عقبہ بن ابی معیط سے انتقام لے۔ اور راوی کہتے ہیں وعد السابع، آپ نے ایک 7واں نام بھی لیا، فلم نحفظہ، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ قال ابن مسعود، ابن مسعود فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأيت الذين عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان لوگوں کا دیکھا جن کا نام حضور نے لیا تھا، سرعا فی القلیب، قلیب بدر، کہ بدر کے کنویں میں مرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن لوگوں نے یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا، آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ کیا منظر تھا، تکلیف کا کیا عالم تھا۔ اس کو ذرا آپ آج کے ان مسلمانوں کے حالات سے ریلیٹ کریں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کہیں انڈیا کے اندر مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کے بزرگ نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں چائنا کے اندر مسلمانوں کے تڑپنے کی اور مسلمانوں کے دردناک حالات کی خبریں سامنے آتی ہیں، سکیانگ کے مسلمانوں کا غم اور دکھ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم ابن مسعود کی طرح رو دیتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں کہ کاش کچھ کر سکتے۔ کہیں عافیہ صدیقی کی خبریں ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ہنس رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، ظالم نعرے مار رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کی
سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے سینیٹر مشتاق کو، ہر اس انسان کو جس نے عافیہ کے لیے جد و جہد کی، حصہ ڈالا، اللہ اس ہماری بہن کو اپنے گھر میں عزت سے لے کر کے آئے۔ لیکن اللہ کا انتقام بڑا شدید ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی بد دعا فوری قبول نہیں ہوئی، حضور جیسی ذات نے بد دعا فرمائی اور فوری قبول نہیں ہوئی، بدر کے دن قبول ہوئی۔ پھر اس دن ظالم مرے پڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مرے ہوں کو پوچھ رہے تھے اللہ کا وعدہ حق ہوا؟ کیا تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ملی کہ نہیں ملی؟ تو یہ وعدے پورے ہو کر کے رہیں گے، اسلام غالب آ کر کے رہے گا، ظالم کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے اور مظلوم کو اللہ کی مدد پہنچ کے رہنی ہے۔ بے شک اللہ بڑا غالب ہے، بڑا قوی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارا امتحان ہے کہ کون ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مظلوم سسکتی بیٹیوں کے لیے، قیدیوں کے لیے، تڑپتے ہوئے لاشوں کے لیے، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، انڈیا کے مسلمان ہوں، حیدرآباد اور دکن کے مسلمان ہوں، بمبئی کے مسلمان ہوں، کیرلا اور ان ریاستوں کے مسلمان ہوں جہاں پر حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی، جہاں پہ RSS کے گنڈے مسلمانوں کے گھروں کو جلاتے ہیں، مسلمانوں کی عمارتوں کو گراتے ہیں، ان کی مسجدوں کو شہید کرتے ہیں، ان کی عورتوں اور ان کے نوجوانوں کو زد و کوب کرتے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کو بہلایا جا رہا ہے، انہیں ہندو لڑکوں سے شادیوں کے اوپر گمراہ کیا جا رہا ہے، علماء کو، صالحین کو ڈرایا جاتا ہے، انکاؤنٹر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور کہیں پہ سکیانگ کے وہ تڑپتے ہوئے مسلمان ہیں کہ جن مسلمانوں کو زبردستی اس تہذیب کا پر عمل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ جو ننگی تہذیب ہے، ان کے اخلاق کو، ان کے دین کو ان سے چھینا جاتا ہے، ان کے بچوں کو لے جاتے ہیں، کئی کئی سال ان کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کے مظالم سے امت کو تڑپاتے ہیں۔ اور اس سے پچھلے دنوں برما میں مسلمانوں کے جو حالات ہوئے، اس سے مسلمانوں کو کاٹا گیا، اس سے پہلے گجرات میں مسلمانوں کے جو حالات ہوئے، فلسطین میں روز مائیں اپنے لاشیں، اپنے لال مسجد اقصی کی حفاظت میں وہ قربان کرتی پھرتی ہیں۔ پوری امت پوری امت پوری امت اس وقت تکلیف اور کرب میں مبتلا ہے۔ چند علاقے ہیں جہاں امن قائم ہے اور وہاں بھی دشمن امن کو تار تار کرنے پر بضد ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہم ایک امت ہیں، نہ ہم پاکستانی، نہ سعودی، نہ مصری، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، الہند لنا والصین لنا، ہند بھی ہمارا، چائنا بھی ہمارا، عرب بھی ہمارا اور عجم بھی ہمارا، ہم ہیں مسلمان، سارا جہاں ہمارا، ایک امت ہے۔ اور دوسری بات کہ جہاں مسلمانوں کے ممالک میں امن قائم ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر کے ان مسلمانوں کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے جو تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ اس حدیث سے امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پشت پر گندگی کو ڈالا گیا لیکن آپ نے نماز کو نہیں دہرایا۔
نماز کو نہیں دہرایا بلکہ نماز کو جاری رکھا، اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد تو مکمل کر لینے کے بعد جو ہے آپ نے پھر ان کے لیے ظالموں کے حق میں بد دعا کی۔ آئیے ہم بھی بد دعا کرتے ہیں ان ظالموں کے حق میں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے، اے اللہ ان ظالموں کی جلد پکڑ فرما، اپنے لشکروں سے، اپنے ابابیلوں سے، اے خدا ان کا بیڑا غرق فرما، ان کو آپس میں لڑا کے ان کی قوت کو تباہ و برباد فرما۔ جنہوں نے عافیہ جیسی بہنوں کو بیچا، جنہوں نے ان کے ہماری ماؤں اور بہنوں کو تڑپایا، خاندانوں کو رلایا، انہوں نے قوم، وطن اور ملک کی عزت کو تار تار کیا، امت مسلمہ سے غداری کی، اے اللہ ان کو بھی تباہ فرما اور صلیبیوں کو بھی تباہ فرما، ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا، اور اللہ جو تیرے دین کے محافظ ہیں، ان مسلم ممالک کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا امن قائم کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، مسلم ممالک کے خیر خواہوں کی حفاظت فرما، مسلم ممالک کی حفاظت فرما، اور اپنے دین کا بول بالا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔